تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہود جو اسرائیل والے ہیں، اہل کتاب، یہ ہمیشہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ انہوں نے، یہودیوں نے، کئی نبیوں کو قتل کیا، غریبوں کو لوٹنا، مارنا، اور پھر اپنے آپ کو کیا سمجھنا؟ پاکیزہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں پہلے تو سزا بیان فرمائی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ تو نے کل سنا نا سبق کہ کسی بھی آدمی کا ناحق خون کر دے، ایسے آدمی کا جس نے کوئی خون بھی نہیں کیا ہے اور کسی طرح کا فساد بھی نہیں کیا، پھر بھی اس کو مار ڈالے، اس کو ایسا گناہ ہے جیسے پورے انسانوں کو مار دیا۔ اور جو ایک آدمی کو بچا لے، قتل سے بچا لے، مرڈر ہونے سے بچا لے، تو وہ بچانے والا ایسا ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کو زندگی بخشی۔ لیکن یہ کام جو کرتے ہیں ڈاکو لوگ، لوگوں کو سر عام گولی سے اڑا دینا، قتل کر دینا، سر عام لوٹ مار کر دینا، چھین لینا، گن رکھ کے جو ہے پوائنٹ پر اور پورا خالی کروا لینا، ان کی سزا کیا ہے، اس میں کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ رسول کا حکم مانتے تو ڈاکو گری نہیں کرتے، قتل نہ کرتے، نہ چوری نہ کرتے، لوگوں سے مال نہ چھینتے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، دنگے کرتے ہیں، تو یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پیر الٹی جانب سے، دانا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ داہنا پیر، اس طرح کاٹے جائیں، یا تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے، وانٹیڈ قرار دے دیا جائے۔ یہ تو ان کی دنیا میں رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بڑا ہی عذاب ہے۔ 4 قسم کے عذاب ہوئے، 4 قسم کی سزائیں ہوئیں۔ اگر قتل کیا ہے تو اسے قتل ہی کیا جائے گا، کیونکہ ناحق قتل کیا ہے۔ اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا ہے، قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا ہے، تو پہلے سولی چڑھائیں گے، پھانسی چڑھا کے پھر اسے جو ہے گولیوں سے کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر قتل نہیں کیا، مال بھی نہیں چھینا، لیکن صرف مال چھینا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو ان کے ہاتھ پیر، مال چھینا ہے، چوری نہیں کی۔ چوری کہتے ہیں مالک کو غافل کر کے، دھیان ہٹا کے مال لے جانا، اس کو چوری کہتے ہیں۔ مالک دیکھ رہا ہو اور لے جانا، اس کو لوٹ کہتے ہیں۔ تو لوٹ کی ہے، جان نہیں ماری، قتل نہیں کیا، تو کیا کریں گے؟ دانا ہاتھ بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ اور دانا پیر الٹا کاٹیں گے۔ وہ بھی حکومت کاٹے، عدالت اس کا فیصلہ دے، جسٹس اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرے، پرجا کو اور ہمیں اس بات کا عام لوگوں کو اختیار نہیں ہے۔ اور اگر صرف لوٹ کیے ہیں اور لوٹنے کی کوشش کی ہے، یا اس طرح کا کوئی مال اٹھانے کی کوشش کی ہے اور پکڑا گیا، تو پھر اسے کیا کیا جائے کہ چوتھی سزا یہ ہے کہ اس کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، آؤٹ آف کنٹری، یا آؤٹ آف اسٹیٹ، یا آؤٹ آف ضلع، صوبہ، ڈسٹرکٹ، او ينفوا من الارض۔ یہ تو دنیا میں رسوائی ہے، بدنام ہوگا وہ دنیا میں، اس کی زندگی برباد، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، اگر کوئی آدمی پکڑے جانے سے پہلے اسے پتہ چل جائے میری سزا
سر قلم ہونا ہے، میری سزا سولی پہ چڑھنا ہے، میری سزا ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، میری سزا رسوائی ہے، ملک سے مجھے بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ڈر گیا اور اللہ کے سامنے رو پڑا، توبہ کر لی، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، سدھر گیا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اریسٹ ہونے سے پہلے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، روئے، معافی مانگ لی، اور جن کا مال چھینا تھا ان کو مال بھی دے دیا، اور سب کے سامنے آ کے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیا کہ بھئی بس میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور سرنڈر کر دیا، کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، اریسٹ ہونے سے پہلے، پکڑے جانے کے بعد تو سب قبول کرتے ہیں، 2 لاٹھی پڑتی ہے نا تشریف پہ، ہاں، تو پھر تو کہا کیا کریں؟ انہیں چھوڑ دو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خوب دھیان سے اس بات کو علم میں لے لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، معاف بھی کر دے گا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر سے اللہ تعالیٰ زندگی کو اپنی پٹری پہ چلتے ہوئے اللہ کبھی تانا نہیں دیتا۔ تو یہ ہیں ڈاکوؤں کی سزا اور ڈاکوؤں کی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فسادیوں سے حفاظت فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔